حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شافیہ زینب ذکی حیدر مرحوم کی روح کو احسان کرتے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور آیہ کریمہ کہ جسے برابر ہمارے مجموع میں پڑھا اور سنا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا سورہ رحمان وہ سورہ ہے کہ جسے پڑھنے کی سعادت ہم اکثر حاصل کرتے ہیں۔ بالکل واضح پیغام ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بس احسان ہے۔ اور احسان بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہ بات تو برابر آپ نے سنی ہوگی مجالس میں کہ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس میں نیکی کرنے والا پہل کرے، ابتدا کرے۔ جس نے نیکی میں پہل کی اس نے احسان کیا، اور پھر اس احسان کے بدلے میں اگر کوئی نیکی کرے تو وہ نیکی مقدار میں 10 گنا زیادہ ہو، 100 گنا زیادہ ہو، 1000 گنا زیادہ ہو، وہ اس احسان کا شکریہ تو ہو سکتا ہے مگر احسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احسان کے لیے شرط ہے نیکی میں پہل کرنا۔ تو اب اگر احسان کرنے والوں کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی ذات جس نے ہم پر احسان کیا وہ اس معبود حقیقی کی ذات ہے کہ جس نے یہ زندگی عطا کی، اور پھر اس عالم رنگ و بو میں ہمیں بھیجنے سے پہلے نعمتوں کے اتنے دسترخوان بچھا دیے کہ جن کا شمار بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا کس زبان میں طاقت ہے کہ وہ اس کے احسان کا شکریہ کرنے کا حق ادا کر سکے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جتنا احسان کو انسان پہچانتا جاتا ہے، جتنا نعمت کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا زیادہ شکریہ میں خلوص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا نعمت کو پہچاننا کہ نعمتیں کیا نعمتیں اس نے ہمارے لیے رکھی، ظاہر ہے کہ ہر انسان خود محسوس کر سکتا ہے
اور اس کے احسان کا شکریہ کا حق کیا ادا کرے گا؟ جس زبان سے شکریہ ادا کر رہا ہے وہ زبان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، جس طاقت سے بول رہا ہے وہ طاقت بھی اسی کی عطا کردہ ہے، جس اعتبار سے بھی انسان چاہے نہیں حق ادا کر سکتا۔ تو اب ذرا سا ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں کہ چلیے دیکھیں اور احسان کرنے والا کون ہے، اس لیے کہ انسان پہلا قدم اٹھائے تب آخری منزل تک پہنچے۔ اس کے بعد احسان کرنے والی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس معبود کی معرفت کرائی۔ محمد و آل محمد علیہ السلام ائمہ ہدا کی فضیلتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو وہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت ائمہ کی یہ ہے کہ انہوں نے ہم بندوں کو خدا سے ملا دیا۔ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم نے اہل بیت کو خدا سے ملا دیا، میں کہتا ہوں ہم کیا اہل بیت کو خدا سے ملائیں گے، اہل بیت نے ہمیں خدا سے ملا دیا۔ لہذا ان کا احسان حق ادا کر سکتا ہے کوئی نہیں، ان کے احسان کا بھی کوئی حق نہیں ادا کر سکتا، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جملہ بھی نہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کے احسان کا ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، ہم نے کوشش کی مگر حق ادا نہ ہو کر سکے، اس لیے کہ اگر پلٹ کے انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے احسان کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی ہستی ان میں سے ایسی نہیں کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کا احسان اس طرح اتارا، یہ حق ادا کیا، نہیں، حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا یہ فرش مجلس ہم نے بچھایا، اب فرش مجلس بچھا کے کوئی یہ سمجھے کہ کربلا والوں کا حق ادا کر دیا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر زبان سے یہ بھی کہیں کہ حق ادا کر دیا، انہوں نے پوچھ لیا کہ حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب ہے اس بات کا؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے آپ کے نام پر سبیلیں لگائیں، ہم نے آپ کے نام پہ نظر دی، ہم نے آپ کے نام پہ فرش مجلس بچھایا، مگر میں کہتا ہوں یہ بھی کبھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر پلٹ کے انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ سبیلیں تم نے لگائیں، پانی تمہارے بچوں نے پی لیا، نظر تم نے دی، اس کے بعد کھا تم نے خود لیا، ہمارے بچے تو اس کے باوجود بھی پیاسے رہے، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ لہٰذا نہیں، یہ تو ان کی طرف سے احسان میں اضافہ ہے کہ اگر ان کا نام لے کے ہم خود کھا لیں تو وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، اگر ان کا نام لے کے ہم خود پی لیں تو وہ اسے بھی شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے احسان کا بھی حق، یہ جملہ بھی کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے، یہ تصور کرنے کا، حاشیہ خیال میں یہ تصور لانے کا حق بھی نہیں کہ ہم نے آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہ جملہ بھی مجھے نظر آتا ہے تو جناب سعید جیسی شخصیت کی زبان پہ نظر آتا ہے جو اپنی بوڑھی پسلیوں پر آنے والے تیروں کو اس طرح روک رہے تھے کہ اگر تیر دائیں طرف آتا تھا تو اپنے آپ کو دائیں جانب جھکا کے اپنی بوڑھی پسلیوں پہ تیروں کو روکتے تھے۔ ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر سعید زمین پر گرے، آقا نے اپنے آغوش میں سر رکھا اور سعید کی زبان پر جو پہلا جملہ آیا وہ یہ تھا کہ مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ یعنی سعید اتنے تیر کھانے کے بعد بھی یہ یقین نہیں رکھتے کہ ان سے حق ادا ہو گیا، وہ چاہتے کہ مولا سند دے دیں اور تب آقا کہتے کہ ہاں سعید تم نے حق ادا کر دیا۔ ہم کس زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کیا؟ لہذا نہ اس کا احسان اتنا ایسا ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے حق ادا کیا، نہ ان ہستیوں کا احسان۔ تو آئیے اور ایک قدم پیچھے ہٹیں تاکہ پتہ چلے کہ شکریہ ادا کیسے کیا جائے۔ اے معبود تجھے تو ہم نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، مادی آنکھوں سے تجھے دیکھا نہیں جا سکتا، تو نے جن ہستیوں کو بھیجا ان کو بھی ہم نے دیکھا نہیں، ان کی باتیں ہم تک پہنچی، ان کے پیغامات ہم تک پہنچے، ان کی تعلیمات ہم تک آئیں، ہم نے کوشش کی کہ ان تعلیمات پہ جتنا ممکن ہو اتنا عمل کر سکیں، مگر اے معبود یہ شکریہ کا سلسلہ کہیں سے تو شروع ہو، کوئی تو ایسا نظر آنے والا محسن ہو
کہ جس کا شکریہ ادا کریں تو وہ محسن ہم سے راضی ہو جائے۔ کہا کہ ہاں ہمیں تم نے نہیں دیکھا، ہمارے اہل بیت کو تم نے نہیں دیکھا، لیکن احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اپنے گھر کی دہلیز سے کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو جو نظر آنے والے محسن کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، وہ نظر نہ آنے والے خدا کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ لہذا شکریہ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے جسے اس مادیت کے دور میں انسانوں کی اکثریت بھول چکی ہے، لہذا اس سبق کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ پہلے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خصوصی طور پر نوجوانوں اور بچوں سے میرا خطاب ہے، میں آپ کو پہلے متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ دیکھیں یاد رہے احسان کہاں سے چلا اور احسان کے شکریہ کا پہلا قدم کیا ہے۔ پہلا قدم جب گھر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہم جو ہر قدم پہ احسان اٹھانے والے ہیں، ضرورت کیا تھی کہ ہمیں یاد دلایا جائے، احساس کرایا جائے اور بار بار قرآن حکیم ہمیں چونکائے، ہمیں جگائے، ہمیں بیدار کرے اور ہم سے کہے کہ والدین کا خیال کرنا، حسن سلوک کرنا۔ کبھی کہا جائے کہ والدین تمہارے وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان کرنا، کبھی کہا جائے وبالوالدین حسنا، یعنی مختلف انداز میں قرآن کریم یاد دلائے، پیغمبر بار بار بتائیں، آنے والا آیا اور آ کے پوچھ رہا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جسے میں انجام دوں تو میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، یعنی یہ کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، کوئی ایسا عمل تعلیم فرما دیجئے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ پیغمبر نے کہا بس دو باتوں کے اوپر عمل کر لو، الصلاۃ علی وقتہا وبر الوالدین، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی سلامات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں طالب مطلوب بن گیا، حبیب محبوب بن گیا۔ اب تک بندہ ادھر دیکھ رہا تھا، اب معبود دیکھ رہا ہے اس کی طرف، پیغمبر کی ان فرمودات کی روشنی میں۔ تو ضرورت کیوں پڑی چونکانے کی؟ دیکھیے بات یہ ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ جب والدین کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، میں جوان ہوا وہ بوڑھے ہو گئے، اب انہیں میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہی وہ موقع ہے جب وہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوتے ہیں، اس لیے کہ میرے سامنے اپنی زندگی ہے۔ یہ جوانی کا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ ایک تو جوانی کے جذبات، دوسرے ایک نرگسیت ہوتی ہے مزاج میں، لہذا انسان اپنی منزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ والدین کو اب میری زیادہ ضرورت ہے، مگر میرے سامنے اپنا بزنس ہے، میرے سامنے اپنی تعلیم ہے، میرے سامنے اپنی زندگی ہے، مجھے دوسرے ملک کا سفر کرنا ہے، مجھے آسمانوں کی منزلوں کو طے کرنا ہے، تو اب میں اپنی منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہوں اور بھول گیا کہ کن کا مجھ پر احسان ہے، لہذا یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی، اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ یہ زندگی کا مقصد جس کے لیے انسان بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس میں وہ مزید مصروف ہو گیا، مزید اس کی مصروفیت بڑھ گئی جب اسے خود کوئی رفیق سفر مل گیا، کوئی شریک حیات مل گئی، تو اب اس کی محبت تقسیم ہوئی، جذبات تقسیم ہوئے، والدین مزید نظر انداز ہوئے۔ پھر مرحلہ وہ آیا کہ اب خود صاحب اولاد ہو گئے، اللہ نے نعمت اولاد عطا کر دی، تو اب ساری توجہات کا مرکز اپنی اولاد ہو گئی، جیسے کبھی ان کی توجہات کا مرکز میں ہوا کرتا تھا۔ وہ مزید ضعیف ہو گئے، میں مزید مصروف ہو گیا۔
باوجود ضعیف ہونے کے ایک مرحلہ تو وہ تھا کہ ضعیف ہونے کے باوجود اب بھی وہ کسی نہ کسی طرح میرے کام آ رہے تھے. بوڑھے والد اب وہ پہلے ایسی خدمت تو خاندان کی انجام نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال جھریوں والے چہرے اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ بازار سے سودا تو لا سکتے ہیں. والدہ اب ویسی خدمت نہیں انجام دے سکتی، مگر بہرحال سبزی تو کاٹ سکتی ہیں. اتنی خدمت اب بھی وہ انجام دے رہے تھے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تھے. مگر اس کا اگلا مرحلہ وہ آیا کہ میری مصروفیت بڑھتی چلی گئی اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر بستر پہ آ گئے. اب ذہن نے بھی کام کرنا بند کر دیا. اب نفسیاتی طور پر اور اخلاقی طور پر کچھ خرابیاں پیدا ہو گئیں. نفسیاتی خرابی کیا پیدا ہوئی کہ اب بھولنے لگے. کھانا کھایا اور بھول گئے، دوا کھائی اور بھول گئے. مہمان آیا گھر پر تو اس سے شکایت کر رہے ہیں کہ مجھ کو کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا. پڑوس میں گئے تو وہاں شکایت کر رہے ہیں کہ ہم کو ہمارا علاج نہیں کرایا جاتا. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب اطاعت گزار اولاد، لیکن نافرمانوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، فرما بردار اولاد جو خدمت انجام دے رہی ہے، اپنے منہ میں لقمہ لے جانے سے پہلے ان کے منہ میں لقمہ پہنچاتی ہے، اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے ان کی خدمت انجام دیتی ہے. اب جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اتنی خدمت کرنے کے باوجود یہ مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ میری شکایتیں کر رہے ہیں، تو اب رد عمل کا جو چھوٹے سے چھوٹا لفظ ان کی زبان پر آتا ہے وہ ہے اف. ناگواری کا اظہار، میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ اب بھی میری شکایت کر رہے ہیں. تو اب انسان کیا کرتا ہے؟ اف. بس فوراً قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار انہیں اف بھی نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. یہ ہے وہ مرحلہ. یقیناً ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، مگر اس تکلیف کو ضبط کر جانا. خبردار زبان پہ حرف شکایت نہ آنے پائے. شکایت کا حرف آنا تو دور، اف بھی نہیں کہنا. اے معبود میں نے روک لی اپنی زبان، میں اف بھی نہیں کہوں گا اس لیے کہ تیرا حکم ہے. مگر انسان کبھی کبھی اگر زبان سے کچھ نہ بھی کہے تو چہرہ چغلی کھانے لگتا ہے، آنکھیں بتا دیتی ہیں. لہذا فوراً بات آگے بڑھی، کہا خبردار نہ صرف یہ کہ زبان سے اف نہ کہنا، بلکہ ان کی طرف دیکھنا تو گرم نگاہ سے نہ دیکھنا. ان کی طرف دیکھنا تو ان کی طرف غصے کی نظر نہ کرنا. اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، یقیناً تمہیں ناگواری ہو رہی ہوگی، لیکن ان سارے جذبات کو ضبط کر لینا اور ان کی طرف نگاہ اٹھانا تو محبت کی نگاہ اٹھانا. اور اگر تم نے محبت کی نگاہ اٹھائی تو اب یاد رکھو جیسے ہی تم انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو گے ہم تمہارے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیں گے. بس ایک مرتبہ آقا سے سوال کر رہا ہے کرنے والا، مولا محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج کا ثواب رکھتا ہے؟ صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں، محبت. صلوات بلند آواز سے کہاں محبت کی نگاہ رکھنا، دیکھنا حج کا ثواب رکھتا ہے. تو اگلا سوال کر لیا، مولا اگر کوئی ایک سے زیادہ مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے؟ امام مسکرائے اور کہا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنی مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا مقبول حج کا ثواب دے دیا. میں نے اپنی زبان کو بھی قابو کر لیا، اپنی نگاہوں کو بھی نیچا کر لیا. لیکن اس کے باوجود ایک انسان کی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، اس کو انسان کیا کرے گا؟ بہرحال پتہ چل جائے کسی نہ کسی طرح کا. خبردار. اب پھر بات آگے بڑھی، صرف اتنا نہیں کہ زبان کو قابو کر لیا، نگاہ کو نیچا کر لیا، بلکہ اگر ان کے ساتھ چل رہے ہو تو ان سے آگے قدم نہ بڑھانا. یہ کھڑے ہوئے ہوں تم بیٹھنے میں پہل نہ کرنا، اور جب ان کے سامنے حاضر ہونا تو اپنے شانوں کو جھکا دینا. توجہ رکھیے گا، یہ شانوں کو جھکا دینا
کیوں کہا جا رہا ہے شانوں کو جھکا دینا؟ دیکھنا محبت کی نگاہ سے، گفتگو کرنا یہ خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی ایسا لفظ زبان پر نہ آ جائے جس سے انہیں ناگواری ہو۔ قل لہما قولا کریما، جب بھی کرنا کریمانہ انداز میں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اس طرح، اس انداز میں۔ اور جب سامنے آنا شانوں کو جھکا دینا۔ میں بہت توجہ آپ کی چاہتا ہوں، یہ شانوں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ میں بچوں کے لیے بات عرض کروں، آپ نے کبھی پرندے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پرندہ جب پرواز کرتا ہے زمین سے آسمان کی طرف تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، جب آسمان سے زمین کی طرف پلٹتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ بس یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ تم اپنی زندگی میں ترقی کے بہت سے آسمانوں تک پہنچو گے، ہو سکتا ہے عالم دہر بن جاؤ، ہو سکتا ہے بہت بڑے مفتی بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، کسی کمپنی کے مالک بن جاؤ، بہت دولت مند بن جاؤ، ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ، بڑا پروٹوکول ہو، سینکڑوں لوگ آگے پیچھے ہر وقت موجود ہوں، مگر یاد رکھو ترقی کے اس آسمان پہ پہنچ کے اس آغوش کو بھول نہ جانا جس سے اٹھ کے تم یہاں تک پہنچے ہو۔ اور جب وہاں سے پلٹنا تو اپنا عہدہ اپنے دفتر میں چھوڑ کے آنا، اپنا پروٹوکول باہر چھوڑ کے آنا۔ ہوں گے وزیر اعظم مگر وزیر اعظم کا عہدہ وہیں رہے۔ جب ان کی خدمت میں آؤ تو ایسے آنا جیسے پرندہ زمین کی طرف آتا ہے، یعنی اپنے شانوں کو جھکا دینا تاکہ سب کو پتا چلے کہ اسی زمین سے اس آسمان تک پہنچے ہو۔ صلوات پڑھتے محمد و آلہ محمد۔ چنانچہ بار بار متوجہ کیا گیا، دیکھو احسان 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 کے لیے تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے، اور شکریہ کا مرحلہ پہلا یہ ہے کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیسے ادا کرو؟ ہر اعتبار سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب یہاں ایک ذہن میں بات آ جاتی ہے، اس کو بھی یہیں پہ واضح کرتا ہوا آگے بڑھوں، وہ یہ کہ اچھا شکریہ میں نے ان کا ادا کیا، جتنا مجھ سے ممکن ہوا ان کی خدمت کی، انہوں نے میری پرورش کی ایک کچے مکان میں، میں اس حیثیت تک پہنچ گیا کہ اب میں نے ان کے لیے عالیشان مکان بنا دیا بہترین قسم کا۔ مجھے ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل ملی تھی جس کے ذریعے سے میں اپنی ضرورت کو پورا کرتا تھا، میں نے ان کے لیے بہترین قسم کی گاڑی لا کے کھڑی کر دی۔ انہوں نے مجھے سوکھا لقمہ کھلا کر پالا، میں نے ان کے لیے دسترخوان پر رنگا رنگ نعمتیں سجا دی، جب جس وقت دل چاہے، جہاں جانا ہو گاڑی موجود، جو چیز چاہیے آرام و آسائش کی گھر میں مہیا، جس نعمت کے لیے حکم کریں بلکہ حکم کرنے سے پہلے، زبان تک آنے سے پہلے موجود۔ کیا اب میں نے ان کا حق ادا کر دی؟ کیا اب مجھ سے حق ادا ہو گیا؟ یہ بات ذہن میں رہے، انہوں نے میرے لیے جتنا کچھ کیا اس سے کہیں زیادہ میں نے ایک ماہ میں ان کے اوپر خرچ کر دیا، حق ادا ہو گیا؟ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہ کرنا کہ حق ادا ہو گیا۔ کیوں حق ادا نہیں ہوا؟ توجہ رکھیے، حق کیوں ادا نہیں ہوا؟ بھئی کوئی تو ایسا مرحلہ آئے کہ شریعت کہے کہ اب تم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، تم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ، اپنی والدہ کو حج کے لیے لایا اس عالم میں کہ شدید گرمی تھی، کوئی سواری میرے پاس نہ تھی، اپنے کندھوں پر سوار کر کے لایا، اتنی شدید گرمی میرے پیروں کی چربی پگھل کے نکل گئی۔ کیا میں نے حق ادا کیا؟ پیغمبر نے کہا حق ادا کرنا تو دور، ابھی تو درد کی اس ایک لہر کا حق بھی نہیں ادا ہوا جو تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے درد برداشت کیا تھا۔ حق نہیں ادا کر سکتا۔ والد کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے، کیوں حق ادا نہیں ہوا؟ جب اتنی خدمت کر دی، جب اتنا اپنے آپ کو ان کے لیے میں نے وقف کر دیا، تو اب حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ کیوں حق نہیں ادا ہوا؟
خدمت پیغمبر میں آنے والا آیا ہے۔ ایک بیٹا اپنے والد کی شکایت لے کے آیا ہے، یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، میرے پیسے مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیسے دے دیتا ہے، میں اس کی شکایت لے کے آپ کی خدمت میں آیا۔ پیغمبر اکرم نے سنا، کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہا اس کے والد کو بلاؤ، اس کے بوڑھے باپ کو بھی بلاؤ۔ خادم گیا تاکہ بوڑھے باپ کو پیغمبر کی خدمت میں لائے، جا کے اطلاع دی، پیغمبر نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ بس بوڑھے باپ نے جیسے ہی یہ سنا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے، اس کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے، چلنے لگا، آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ پہلو میں غلام موجود ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ سکا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ اس کا بوڑھا باپ آپ کی خدمت میں آنے والا ہے، مگر اس نے اپنے گھر سے نکل کر جب یہ سنا کہ آپ نے بلایا ہے، چونکہ اس نے شکایت کی ہے، تو اس نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ یا رسول اللہ اس سے کوئی بات کہنے سے پہلے اس سے پوچھئے گا کہ اس نے کیا شعر کہے ہیں۔ بوڑھا پیغمبر کی خدمت میں پہنچا، پیغمبر اکرم نے کہا کہ اے شخص بتا، اپنے گھر سے نکل کے یہاں تک آتے آتے تو نے وہ کون سے اشعار کہے کہ جن کی خبر جبرائیل نے مجھے دے دی؟ تو اس بوڑھے کے رونے میں کوئی اور اضافہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ اشعار تو میں نے ابھی آتے آتے راستے میں کہے ہیں، آپ کو اس کی خبر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے دی؟ کہا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے دی، بتا تو نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے جوان بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو میری نظروں میں وہ سارا زمانہ پھرنے لگا، اس کا بچپن، اس کی ولادت، سب کچھ مجھے یاد آیا، اور میں نے بس اتنا کہا اے میرے لال آج تم میری شکایت لے کے میرے نبی کی خدمت میں گیا ہے، کاش تجھے یاد ہوتا وہ وقت کہ جب تیری ولادت ہوئی تھی تو پہلی مرتبہ میری آغوش میں آیا تھا، اس وقت میری خوشی کے جذبات کیا تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تو پروان چڑھنے لگا، تو ذرا سا بیمار ہو جاتا تھا، میں رات رات بھر سو نہیں پاتا تھا، تیری ماں تو رو لیا کرتی تھی مگر مجھے رونے کے لیے بھی کوئی گوشہ ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تیرے بازوؤں میں طاقت آتی گئی، میرے بازوؤں کی طاقت کم ہوتی گئی، تو عالم شباب میں پہنچ گیا، میرے چہرے پہ جھریاں آ گئی، میں نے اپنی ہڈیوں کو گھس ڈالا تجھے پروان چڑھانے میں، اور آج تو میری شکایت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے کہا اے میرے لال مجھے آج بھی یاد ہے وہ وقت جب مزدوری کر کے میں واپس پلٹ رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، میرے پیروں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے گھر تک پہنچ سکوں، اس وقت میری نظریں تلاش کر رہی تھی کوئی سواری مل جائے جس سے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے اپنی جیب میں دیکھا ایک سکہ موجود تھا، اس کے ذریعے سے میں گھر تک کے لیے سواری کا انتظام کر سکتا تھا، مگر اسی وقت میری نظر بازار میں آئے موسم کے پہلے پھل پہ پڑی، یہ فصل کا پہلا پھل تھا، بس میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے اس وقت اپنے لیے سواری لے لی تو میرا بیٹا اس پھل کی لذت سے محروم رہ جائے گا۔ میں نے پیدل چلنا گوارا کیا مگر موسم کا وہ پھل خریدا، گھر آیا، اسے دھویا، اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے جب تیرے منہ میں اس کی قاشیں دیں تو اس وقت میرے جو جذبات تھے میں ان جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہا اے یا رسول اللہ، میں نے کہا اے میرے لال جب تو گھر سے نکلتا ہے اور کبھی میرے ہمسائے میرے پڑوسی سے تیرا سامنا ہو جاتا ہے جو میری ہی عمر کا ہے تو تو اسے بڑے ادب سے جھک کے سلام کرتا ہے، مگر میرے ساتھ تیرا رویہ کیا ہے؟ اے میرے لاڈلے تو نے مجھے اپنا باپ نہ سمجھا ہوتا، پڑوسی ہی سمجھ کے میرا احترام کر لیا ہوتا۔ ادھر تو یہ شخص یہ اشعار سنا رہا تھا، پیغمبر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اس کے بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اور ہر شخص ہر صحابی محفل میں رو رہا تھا۔ جب اس کی بات پوری ہوئی
پیغمبر نے اس کے بازو کو پکڑا اور بازو پکڑ کے کہا تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کی شکایت کرے، تیرا جو کچھ ہے وہ تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے۔ بس اس منزل تک۔ اب میں یہاں تک آپ کو لایا تاکہ ایک سوال کر سکوں، مجھے اتنا بتائیے یہ پورا واقعہ جو پیغمبر کی خدمت میں اس ضعیف کے آنے کا ہے اور جبرائیل کے خبر دینے کا ہے، اس سے کون سی بات واضح ہوئی، کیا بات پہنچی؟ یہ کہ جو ہم ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ جو لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے، وہ جو پھل کھلاتے ہوئے والد کے جذبات تھے، والدہ کے جذبات تھے، کیا ان جذبات کا بھی کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ نعمت کا جواب نعمت سے دیا جا سکتا ہے، وقت کا جواب وقت سے دیا جا سکتا ہے، لیکن ان جذبات کا جواب کوئی کہاں سے لائے گا؟ ان جذبات کی قیمت کوئی کہاں سے دے گا؟ کہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم ان جذبات کی قیمت دے سکو، اس لیے کہ ویسے جذبات انسان کے اگر پیدا ہوں گے تو اپنی اولاد کے لیے پیدا ہوں گے، وہ والے جذبات والدین کے لیے پیدا نہیں ہو سکتے، چاہے تب بھی پیدا نہیں ہو سکتے، کوشش کرے تب بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا قدرت نے آواز دی تم وہ جذبات پیدا نہیں کر سکتے، اے معبود وہ جذبات ہم نہیں لا سکتے، تو پھر ان جذبات کا بدلہ کیسے دیں؟ کہ وہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ ان جذبات کا بدلہ دو۔ معبود کوئی تو بدلہ ان جذبات کا ہو، کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے مگر اٹھا دو اپنے ہاتھوں کو اور مجھ سے مانگو، ان جذبات کا بدلہ میں دے سکتا ہوں، تم نہیں دے سکتے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے بدلہ دو گے۔ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے معبود ان پہ ویسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر کیا جب میں چھوٹا تھا۔ تم نہیں بدلہ دے سکتے، تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں ہے کہ تم ان جذبات کا بدلہ دے سکو، ہم جذبات کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا متوجہ کیا گیا، بتایا گیا، دیکھو یہ ہے، اگر تم نے یہاں پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ لیا، والدین کیسی نعمت ہے، والدین کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید پہلے بھی میں نے کبھی عرض کیا ہو، پھر اس بات کو دہرائی دیتا ہوں، حدیث سے پیغمبر جس میں فرماتے ہیں پورے خاندان کا نظام ایک مضبوط خاندان، ایک اسلامی خاندان رہے، اس کے لیے سب سے پہلا رشتہ چونکہ شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہوتا ہے، لہذا اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم نے جو اسلوب اختیار کیا، دنیا کی لٹریچر میں اس کا جواب نہیں مل سکتا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس یعنی رشتے کی قربت، رشتے کا حسن، اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی اس سے بہتر لفظ نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس۔ لباس جو موسم کی سختیوں سے بچائے، لباس جو حسن میں اضافہ کرے، لباس جو خود اعتمادی پیدا کرے، لباس جو انسان کے عیبوں کو چھپا دے۔ لباس پہنا ہوا ہے تو اب کسی کو نہیں معلوم کہ جسم پہ کتنے داغ دبے ہیں۔ کہا تم اور تمہاری زوجہ، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو، ایک دوسرے کے حسن میں اضافہ کرو، ایک دوسرے کے لیے آرام دہ بنو اور ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالو۔ آج جو خاندان کا ادارہ کمزور ہو گیا اور جو اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہو گئے، وہ اس لیے کہ مرد نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا بحیثیت شوہر کے، اپنے دوستوں کے سامنے اپنی زوجہ کی خرابیوں کو بیان کرنا، اور زوجہ نے گویا اپنے اوپر واجب قرار دے دیا اپنے اہل خانہ کے درمیان اپنے شوہر اور اس کے خاندان کی برائیوں کو بیان کرنا۔ برائیاں نہیں بیان کرنی، لباس برائیوں کو چھپاتا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جس دن ہم یہ ذمہ داری ادا کرنے لگیں گے، خاندان کا ادارہ پھر مضبوط ہو جائے گا۔ ایک سلوات مل کے پڑھے محمد والے۔ کہ یہ ہے پہلا ڈائمنشن خاندان کا، شوہر اور زوجہ۔ پھر اگلا مرحلہ، اب یہ شوہر اور زوجہ ہیں، اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اب یہ والدین ہیں، یہ ماں وہ باپ، ان دونوں اب ان کا آپس میں تعلق،
یہ اولاد، یہ والدین، والدین میں بھی پھر ماں. دیکھیے ایک بات عرض کر دوں، میرے جوان یہاں پہ موجود ہیں، ماں کا رتبہ یقیناً والد سے زیادہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ والد کچھ ہے ہی نہیں. یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ رائج ہو گئی کہ ماں تو بہرحال ماں کا انسان کچھ حق سمجھتا ہے اپنے اوپر، مگر باپ بالکل نظر انداز ہو جاتا ہے. اور یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ ہم نے بہت سی فکریں دوسرے معاشروں سے لی ہیں. چونکہ ایک معاشرہ جو اس وقت غالب ہے اور ہمارے سامنے ہے، اس معاشرے کی ایک خرابی یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو کچھ ہے، انسان جو کچھ پاتا ہے، جو کچھ اسے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ کہ صاحب ماں کا کرم ہے، ماں کی دعا ہے، ماں کی عنایت ہے. وہ کیوں ماں کی عنایت کہتے ہیں اس کو؟ صرف ماں ماں ماں، اس لیے کہ ان کے یہاں مدر میری تو موجود ہیں مگر جناب عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں، لہذا ساری باتوں کا کریڈٹ دے دیا ماں کو. تو اب سب کچھ کیا؟ ماں. ماں کا درجہ اسلام نے باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ باپ کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ دوسرے معاشرے کی فکر ہے جو ہمارے یہاں آ گئی. کتنا زیادہ رکھا؟ آگے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میری نیکی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہ تیری ماں. یا رسول اللہ پھر کون مستحق ہے؟ ماں. یا رسول اللہ پھر کون مستحق ہے میری نیکی کا؟ کہ تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہ تیرا باپ. درجہ رکھا. اس اعتبار سے یہ اسلام پر الزام آتا ہے کہ اسلام نے عورت کو 2nd کلاس سٹیزن بنا دیا، مگر یاد رکھیے عورت اور مرد کا مسئلہ نہیں ہے. اگر عورت ماں کی حیثیت سے ہے تو مرد کے مقابلے میں اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. اگر عورت زوجہ کی حیثیت سے ہے تو بہرحال وہاں پر ایک درجہ اسے کم حق دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بھی ایک درجہ کم ہے. بحیثیت ماں یہ درجہ رکھا. کیوں؟ واقعی اگر آپ دیکھیں ایک ماں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو کہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو، تو ماں باپ کی کمی کو بھی پورا کر دیتی ہے. ماں باپ کا رول بھی ادا کر دیتی ہے، دوست کا رول بھی ادا کر دیتی ہے، طبیب کا رول بھی ادا کر دیتی ہے. بچہ بیمار ہے، شاید ڈاکٹر کی کبھی سمجھ میں نہ آئے کہ بچے کو کیا ہو رہا ہے، مگر ماں وہ بتا دیتی ہے اس کے اس وقت پیٹ میں درد ہے، اس کو یہ تکلیف ہے. تو ماں دنیا کا ہر کردار ماں ادا کر سکتی ہے، مگر ماں کا کردار کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے ماں کے لیے یہ کہا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. اچھا یہ والدین ہو گئی. اب تیسرا ڈائمنشن آیا خاندان کا کہ یہ آپس میں بھائی بہن ہیں، بھائی بھائی ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے. تو وہاں اس رشتے کو جوڑنے کے لیے بتایا کہ کیسے ان کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کرو. صلہ رحم، وہاں صلہ رحم کو قرار دیا. دیکھیے میں ایک بات آپ سے ایک سوال کروں بچوں سے. اگر ایک انسان 5,000 روپے کے نوٹوں کو جلا کر 1 کپ چائے بنائے اور بڑے فخر سے کہے کہ میں نے 5,000 کے نوٹ جلا کے 1 کپ چائے بنائی ہے، تو آپ ایسے انسان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کہ اس نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا، بہت خسارے کا سودا کیا، بالکل احمق ہے. 5,000 کے نوٹ جلا کر 1 کپ چائے بنائی، 1 کپ چائے کے لیے اتنے نوٹ جلا دیے. ہم دوسرے کو تو احمق کہتے ہیں مگر خود کبھی کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے. جیسے اس نے 1 کپ چائے کے لیے 5,000 کے نوٹ جلا دیے، کبھی کبھی ہم بھی 2 گز زمین کے لیے بھائی بھائی کے رشتے کو جلا دیتے ہیں، بھائی بہن کے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں. ارے یہ زمین یہی رہ جانے والی ہے، یہ مکان یہی رہ جانے والا ہے. اگر کوئی ایک اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہو جائے تو رشتوں کے اندر یہ بکھراؤ نہ آئے. یہی فرق ہے جنگل کے معاشرے میں اور انسانی معاشرے میں، کہ جنگل کے معاشرے میں رشتے نہیں ہوتے،
انسانی معاشرہ قائم ہی ہے رشتوں پر، لہذا وہاں کہا گیا کہ اپنا بھائی اگر وہ تم سے ناراض ہے تو اس کو راضی کر لو، اس کو راضی کر لو۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ بات کی ہوگی، اس وقت صرف ایک جملہ سناتا ہوں، کہا اگر کوئی تمہارا روٹھا ہوا عزیز ہے آج اسے منا لو، آج اسے راضی کر لو۔ اچھا یہاں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ صاحب غلطی ان کی تھی، ہم کیوں جائیں؟ یہاں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں تمہیں اپنی عزت میں کمی معلوم ہوتی ہے، لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ارے صاحب آپ تو بالکل گر پڑ گئے، غلطی ان کی تھی، انہوں نے سر عام آپ کو رسوا کیا اور آپ چھوٹے بن کے ان سے مل گئے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر کوئی نیکی کی راہ پر چل رہا ہے اس کا ہاتھ تھام لو، اس کے دست و بازو بن جاؤ، اس سے کہو سبحان اللہ بہت اچھا آپ نے ایسا کیا، کیا کہنے، آپ کوئی چھوٹے نہیں ہو گئے، آپ ہی بڑے رہے۔ لیکن معاشرے میں ہوتا ہے اس کا بالکل برعکس ہے، اس لیے کہ شیطان نے چھٹی تو نہیں لی، وہ بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں اگر اس کو منانے میں تمہاری بے عزتی ہوتی ہے، تم یہ سمجھتے ہو تمہاری عزت چلی گئی، تو میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ عزت تمہیں میدان محشر میں واپس دینا ہوگا۔ چلے جاؤ، پڑھ جاؤ۔ اچھا اب ایک ڈائمنشن رہ گیا، والدین اولاد آپس میں بھائی بہن، ایک رہ گئے بزرگ گھر کے، جن کے لیے آج یہ کہا جا رہا ہے یہ مادی نظام جو ہمارے سامنے، ارے کب تک ان کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ ان کو بھی تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، تم بھی ان کے بوجھ کو بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، پہنچا دو ان کو کہیں پہ، یہ بھی خوش رہیں۔ اور اب مجھے حیرت ہوتی ہے، یہی انڈیا کی میں بات کروں، ساؤتھ میں جاتا ہوں، وہاں پر میرے جیسے میری عمر کے لوگ 4-5 دوست ہیں، انہوں نے مل کے ایک زمین خریدی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ زمین ہم نے خریدی ہے۔ میں نے کہا بھائی کس مقصد سے؟ کہنے لگے کہ ہم اپنے بچوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، لہٰذا یہاں پر پہلے ہی ایک مکان بنائیں گے، اور جب ہم ضعیف ہو جائیں گے تو ان کے نکالنے سے پہلے ہم سارے دوست خود مل کے اس جگہ پہ رہیں گے، لہٰذا ہم نے پہلے یہ انتظام۔ یہ کیوں خیال پیدا ہوا، یہ تصور کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو حالات اس وقت پیش نظر ہیں، جو باتیں ہیں، انسان سمجھتا ہے یہ بوجھ ہے، ان کو ہٹاؤ تو ترقی حاصل ہوگی۔ مگر سنیے ایک حدیث کا آخری جو بات کر رہا ہوں، خاندان کا پورا ادارہ وہ سنا دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی گھر میں کوئی بزرگ موجود ہے تو اس بزرگ کی حیثیت اس گھر میں وہی ہے جو امت میں نبی کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ گھر کا بزرگ نہیں ہے، یہ امت میں نبی ہے۔ امتیں برباد ہوتی ہیں جب اپنے نبی کی توہین کریں، خاندان ٹوٹتے ہیں جب بزرگوں کی توہین کی جائے۔ صلوات پڑھتے محمد و آلہ محمد۔ لہذا مسئلہ کیا ہے؟ کامیابی کا وہ معیار سمجھ لیا کہ یہ جب تک یہ وزن، یہ بوجھ ہمارے اوپر ہے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، باتیں بہت تیزی سے عرض کرنی تھی مگر اب رہی جا رہی ہیں، چھوڑتے ہوئے باقی چیزوں کو۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ کامیابی، کہاں پہنچنا؟ مگر یاد رکھیے حقیقی کامیابی ملتی ہی والدین کی خدمت سے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خیال کب آتا ہے؟ خیال اس وقت آتا ہے انسان کو جب یہ بوڑھے چہرے آنکھوں کے سامنے نہیں رہتے، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت ان کی قدر کر لی ہوتی۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے، اسے پڑھیے گا، آپ کو ملے گی، ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے۔ یہ ایک خاتون نے لکھی ہے جس نے پوری زندگی اپنی بزرگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنا اس نے اپنا نصب العین قرار دیا تھا، اس نے اپنا مقصد زندگی بنایا تھا۔ تو اس نے کتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، تو کہتی ہے کہ ان کا جب آخری وقت میں ان کی باتیں سنتی تھی، ان ساری باتوں کو اس نے جمع کر دیا
اس کو مختصر کر کے 5 پچھتاوے تھے جو ہر مرنے والے کے ہوتے تھے، 5 سب سے زیادہ پچھتاوے، ان میں سب سے بڑا پچھتاوا، اب وہ آپ پڑھیے گا، سب سے زیادہ، کاش میں نے ایک مرتبہ زندگی میں اپنے والدین کو محبت سے سینے سے لگایا ہوتا، کاش میں نے ان سے اظہار محبت کیا ہوتا، کاش میں نے ایک مرتبہ بوڑھے باپ کو سینے سے لگا کے کہا ہوتا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر یہ کہا۔ کب خیال آتا ہے؟ اب جب خیال آتا ہے تو کچھ نہیں ملتا قبر کی ٹھنڈی مٹی کے علاوہ، مگر اب بھی شریعت کہتی ہے یہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو، نقصان تو تم نے بہت کر لیا مگر اب بھی مایوس نہ ہو، نہیں کیا زندگی میں، اب تو چلے گئے، آج آنکھ کھلی، آج چونکو، آج اٹھو، آج چلو، چلو ان کے لیے کوئی نیکی انجام دو، اس لیے کہ نیکیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، تم آج بھی ان کو راضی کر سکتے ہو، آج راضی کر لو۔ پیغمبر کہتے ہیں کوئی مشکل آ جائے، بہت مشکل کوئی آ جائے، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، اپنے والدین کی قبر پہ چلے جاؤ، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ تو یہ ہے احسان کس منزل تک پہنچا دیتا ہے اور کتنا انسان کو ناکام کر دیتا ہے۔ میں دونوں کی ایک ایک مثال، وقت اب بچا نہیں ورنہ آنا تھا، بہرحال جتنا ممکن ہوا ایک ایک مثال عرض کرتے ہوئے۔ ایک شخصیت ہے تاریخ کی، ان کا نام ہے مالک ابن دینار۔ مالک ابن دینار بڑا نام ہے، آپ تلاش کریں گے ان کے بارے میں مل جائے گا، خاص طور سے صوفیہ کے یہاں بڑی شخصیت، نیک شخصیت۔ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو ان کو خواب میں آ کر کسی نے کہا، ایک ندا آئی، غیبی آواز آئی خواب میں کہ محمد بلخی کو جا کر یہ سنا دو کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ تم محمد بلخی کو جا کے اطلاع دو حج تمہارا رد کر دیا گیا۔ بیدار ہوئے، اب تلاش کرتے ہوئے بلخ کا قبیلہ کہاں ہے، ان کا قیام کہاں ہے، اب مینا کے میدان میں تلاش کرنا، بہرحال آج جیسا تو نہیں ہے لیکن اس وقت بھی پہنچے تلاش کرتے ہوئے۔ اب لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی محمد بلخی کون ہے؟ سوال کیا، کہا وہ تو ہمارے قبیلے کا بہت نیک آدمی ہے۔ اچھا کیا نیکیاں ہیں؟ اب لوگوں نے نیکیاں گنوانی شروع کی تو کوئی نیکی ایسی نہیں جو اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، جس سے ملتے ہیں وہی اس کی تعریف کرتا ہے، جس سے ملاقات ہوتی ہے تعریف۔ تو اب ذرا جھجک پیدا ہو گئی کہ کیسے اس کو جا کے میں یہ کہوں گا، اس کو یہ پیغام کیسے دوں گا کہ اس کا حج رد کر دیا گیا، اور اس کے حج رد کرنے کا سبب کیا بنا جبکہ اتنے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہا پھر بھی ملاقات تو کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تلاش کرتے ہوئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے جب اس کے خیمے میں پہنچے، اب سوچ رہے تھے کہ کہوں گا کیا، چلو کچھ نہیں کہوں گا، ملاقات کر کے چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہی اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کو سلام کیا تو اس نے روتے ہوئے جواب سلام دیا اور کہا کہ آنے والے آ، تو میرے لیے یہ خبر لے کے آیا ہوگا کہ میرا حج اس سال بھی رد کر دیا گیا۔ تو اب یہ چونک گئے کہ اس کو تو معلوم ہے کہ اس کا حج رد کر دیا گیا، بس ایک مرتبہ قریب گئے، کہا کہ ہاں میں یہی خبر لے کے آیا ہوں، مجھے یہی تمہیں بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا حج رد کر دیا گیا، مگر تمہیں کیسے معلوم؟ کہا آج کوئی پہلا موقع نہیں ہے، 24 سال ہو گئے حج پر آتے ہوئے، یہ میرا 24واں حج تھا، مگر ہر مرتبہ مجھے بعد حج یہ اطلاع دے دی جاتی ہے تیرا حج رد کر دیا گیا، تیرے اعمال رد کر دیے گئے۔ کہا ایسا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہا یتیم ہو گیا تھا، یتیمی کی گرد سر پہ آئی مگر دولت بہت تھی، اس یتیمی نے مجھے بے راہ روی میں مبتلا کر دیا، غلط راستے کے اوپر چل پڑا، ماں سے بہت محبت کرتا تھا، وہ برابر سمجھاتی تھی مگر میں اس کی بات کو سنتا نہ تھا، دوستوں کا ہجوم، ہر وقت تعیشات کے پیچھے دوڑنا۔ کا ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، میں دن میں اپنے گھر میں داخل ہوا، شراب کے نشے میں تھا، ماں سے کہا کہ میرے لیے کھانا نہ ہو، ماں نے کہا کہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کھانا چاہیے تو شام تک انتظار کرنا پڑے گا۔
کہ میں اپنے آپے میں نہیں تھا، ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور ماں کا احترام بھی کرتا تھا، اگرچہ اس کی بات نہیں سنتا تھا. اب یہ اپنے بات میں کہا کہ بس جب یہ کہا چونکہ میں اپنے آپ میں نہیں تھا لہٰذا میں نے ماں کو دھکا دے دیا. اس دھکے سے وہ تندور کے اندر گر گئی اتفاق سے اور اس کی موت ہو گئی. کہا ماں کی موت ہوئی اور میرا سارا نشہ ٹوٹ گیا، میں اس طلسم سے باہر نکل آیا. اب مجھے کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی. میں نے توبہ کی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے اپنی پچھلی زندگی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، صرف اور صرف نیکیاں انجام دے رہا ہوں. مگر جب بھی کوئی نیکی کرتا ہوں کسی نہ کسی طرح پیغام مل جاتا ہے رد کر دی گئی، رد کر دی گئی، رد کر دی گئی. بس ایک مرتبہ یہ بھی ذرا غصے میں آ گئی یہ سن کر اور یہ کہہ کے کھڑے ہوئے کہ ہاں تو ہے ہی اس لائق کہ تیری نیکیاں رد کر دی جائیں، تو ہے ہی اس لائق کہ تیری نیکی کوئی قبول نہ ہو. یہ کہہ کے واپس پلٹ گئے. اگلی رات پھر آواز آئی، ہم نے تجھے اسے یہ بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ اس کا حج رد ہو گیا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ہمارے بندے کو رحمت سے مایوس کر دے. تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کبھی تیرے اعمال قبول نہیں ہوں گے؟ ہم توبہ کے قبول کرنے والے ہیں کہ تو ہے. جا اب جا کے اس کو یہ اطلاع دے کہ ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے سارے حج قبول کر لیے. ایک طرف ہے والدین کی رحمت، ایک طرف ہے اس رب کی رحمت. بلند آواز سے والدین کا احسان مگر اس رب کا احسان. تو اعمال بس اس منزل پہ آ کے حدیث کا خلاصہ جوہر 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں. حدیث قدسی، اے پیغمبر خبر دے دیجئے ہماری امت کے ہر جوان کو، ہماری امت کے ہر فرد کو. کیا خبر؟ کہ اگر وہ ہماری بارگاہ میں اس عالم میں آئیں کہ ان کے دامن میں تمام انبیاء کی نیکیاں موجود ہوں، ایک نبی کی نہیں، سارے انبیاء کی ساری نیکیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے آئیں، لیکن والدین راضی نہ ہوں تو میں ان کی نیکیوں کو رد کر دوں گا اور انہیں اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دوں گا. والدین کو راضی کیے بغیر اگر آئے، والدین کو راضی کیے بغیر. اب تو وہ چلے گئے، اب کیسے راضی کریں؟ یہ اس ارحم الراحمین کا کرم ہے کہ اس نے کہا نہیں اب بھی راضی کر سکتے ہو، اب بھی راضی کر سکتے ہو. زندگی میں خدمت نہیں کی تو اب خدمت کرو. اس وقت نہیں کر سکے اب ان کی طرف سے کوئی کار خیر کرو، اب ان کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ، کوئی ثواب جاریہ. ان کے اعمال پورے نہ ہوں اب پورے کر دو. حج باقی ہو اب کر دو پورا. کرو، منزل وہ آئے گی کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. جب برزخی زندگی میں تمہاری یہ نیکیاں پہنچیں گی تو والدین راضی ہو جائیں گے. اس نے تمہیں موقع دیا اس منزل کے اوپر، بس اب وقت نہیں بچا. ابراہیم مجاب، جو لوگ زیارات کے لیے گئے ہیں وہ پہنچ جائیں گے وہاں تک. جو گئے ہیں اور جو نہیں گئے اللہ سب کو بار بار بلائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. ساتویں امام کی اولاد میں حرم امام حسین علیہ السلام، یہ ذریعہ امام حسین ہے اور اس کے بالکل قریب جو روضہ ہے. اکثر ہم جاتے ہیں زیارت کر کے آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ یہ جناب ابراہیم مجاب ہے. مجاب اسے کہتے ہیں جس کو جواب ملے. کیوں ان کو مجاب کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ آ کر جب زیارت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ذریعہ کے بالمقابل سلام کرتے تھے تو ذریعہ سے جواب سلام آتا تھا. امام حسین جواب دیتے تھے انہیں. اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس سلام کے جواب کو سننے کے لیے علماء جمع ہو جاتے تھے نجف کے. ہر شب جمعہ یہ آتے تھے. ہمیشہ سے ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، مختصر کر رہا ہوں بات کو. بالکل ایک شب جمعہ بالکل قریب
7ویں امام کی اولاد میں، بہت غریب۔ ایک شب جمعہ والد کو زیارت کے لیے لے جاتے تھے، ایک شب جمعہ والدہ کو، معمول تھا، سواری کوئی نہیں تھی، اپنے کندھوں پر بٹھا کر۔ ایک شب جمعہ جب والد کا تیار ہو چکے تھے وہ جانے کے لیے، ان کی باری تھی، والدہ نے بلایا اور کہا اے میرے لال، میرا دل کہتا ہے مجھے اگلی شب جمعہ نصیب نہیں ہوگی، لہذا مجھ کو زیارت کے لیے لے کے چلو۔ ماں کا حکم اور ماں کا یہ کہنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کوئی، جی بہتر۔ دونوں کو بٹھایا کندھے کے اوپر، اپنے کوئی ایسی چیز بنائی کہ دونوں کو بٹھا کے لے کے چلے۔ اور اب جب پہنچے تو عالم یہ تھا کہ ان کو ایسا لگتا تھا میری جان نکل جائے گی، اب میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں تک لے جانا اتنا۔ مگر اب جو پہنچے اور جا کے سلام کیا تو امام کا جواب سلام آیا، اور اس کے بعد ہمیشہ امام کا جواب سلام آتا تھا۔ یہ ہے وہ منزل۔ تو پہلا احسان والدین کا، ان کا احسان، ان کا شکریہ ادا کرو تو اب اگلے محسن کی طرف بڑھو۔ ان کا شکریہ ادا کر دیا، پہچان گئے، اب آگے بڑھو۔ اب کس کا احسان ہے؟ اب احسان ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، وہ ہستیاں جن کا تعارف اسی ماں نے، اسی باپ نے کرایا ہے۔ لہذا اب یہاں بڑھو، اور کس انداز سے بڑھو؟ کیسا تعارف کرایا؟ تعارف بھی ایسا کہ خود اللہ کہتا نظر آیا۔ پھر حدیث قدسی پیغمبر کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم نے کچھ خلق نہ کیا ہوتا۔ پھر حدیث آگے بڑھی وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُ، اور اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کیا ہوتا۔ وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کیا ہوتا۔ یہاں آ کے ذرا مومنین گھبرا جاتے ہیں کہ کیا اس حدیث کا پیغام ہے، اس لیے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات کو بڑھا دیا رسول اللہ سے، شہزادی کو بڑھا دیا دونوں سے۔ نہیں، مسئلہ یہاں مسئلہ افضلیت کا نہیں ہے، مقصدیت کا ہے۔ افضلیت نہیں بیان ہو رہی، مقصدیت بیان ہو رہی ہے۔ آپ کو بھیجا تاکہ بندوں کو اللہ سے ملا سکے۔ اگر آپ جاتے اور آپ کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہ ہوتا، آپ کے دین کو کوئی بچانے والا نہ ہوتا تو آپ کا جانا بھی عبث ہو جاتا۔ لہٰذا علی کو خلق نہ کیا ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کیا ہوتا، اس لیے کہ کوئی مقصد نہیں رہتا۔ اور آپ اور علی دونوں محنت کر کے دین پہنچا دیتے، لیکن اگر اس دین کو کربلا میں کوئی بچانے والا نہ ہوتا، اگر پیغمبر کی اولاد کوثر نہ ہوتی، لہذا کہا کہ ہم کوثر عطا کریں گے اور عطا کیا حضرت فاطمہ زہرا۔ تمام دنیا کی خواتین کو پیغام کر دیتے ہوئے اسی لیے اقبال کہہ رہے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرن را اسوے کامل بطول، کہ سنو ماں تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے والدین، مگر اب ماؤں کے لیے کیا ہے جناب فاطمہ زہرا۔ دوسری جگہ کہتے ہیں اگر پندے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، اے امت محمدی اگر میری اس نصیحت کو یاد کر لے، ساری امتیں مر جائیں گی مگر تو نہیں مرے گی۔ کون سی نصیحت؟ کون سی نصیحت؟ بدول باش و پنہاشو عظیم اثر، کہ در آغوش شبیر بلیری، دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا اور اپنی آغوش کو آغوش فاطمہ بنا لے۔ اے ملت کی بیٹی اگر تیری آغوش آغوش فاطمہ بن گئی تو اسی آغوش سے شبیر پیدا ہوں گے، اسی آغوش سے حسین پیدا ہوں گے۔
آسان مرحلہ نہیں. اسی لیے ہر معصوم چاہتا ہے کہ شہزادی کا تعارف دنیا تک زیادہ سے زیادہ کرایا جائے، زیادہ سے زیادہ کرایا جائے. شہزادی کے مصائب بھی بیان کیے جائیں، فضائل بھی بیان کیے جائیں. کس کس طرح معصومین نے فضائل بیان کیے وہ اب موقع نہیں ہے، مگر مصائب کیسے بیان کیے مولا کائنات کا مرثیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. کیسے مصائب بیان کرتے ہوئے میں اتنا کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے جو امانت مجھے دی تھی اب میں وہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، مگر مجھے معاف کر دیجئے گا، جیسی امانت آپ نے دی تھی میں ویسی امانت واپس نہیں کر سکا. اور اس کے بعد خود مولا فرماتے ہیں، میں کہاں سے بس وقت نہیں بچا، بالکل 2-3 منٹ مسائل پڑھنے ہیں، مگر اتنا عرض کروں مولا تعارف کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم کیا جانو کہ میرے لیے بطول کیا تھی. گھر کا کام کرتے کرتے فاطمہ کے کپڑے کثیف ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے چکیاں چلاتے چلاتے، اور ان کی کمر پہ نشان تھے مشکیزہ اٹھانے کے. اتنا کام فاطمہ میرے گھر میں کرتی تھی. اتنا کام کتنے لوگوں کے لیے کرنا پڑتا تھا، گھر میں کتنے کھانے والے موجود تھے، ان پہ بھی اکثر فاقے ہو جایا کرتے تھے. پھر بی بی اتنی محنت کیوں کرتی تھی؟ اب سنیے گا معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر کے وہ 40 اصحاب جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، ان کا کھانا اکثر فاطمہ کے گھر سے بن کے جاتا ہے. یہ ہے شہزادی کی خدمت خالو. اسی لیے مولا کائنات کو جب خبر شہادت ملی تو جملہ کہا الآن انکسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. جو جملہ شہادت حضرت عباس پہ امام حسین نے کہا وہ جملہ مولا نے ارشاد فرمایا. اور کیوں نہ ہو، کیا تھی جناب فاطمہ مولا کائنات کے لیے. گھر میں ایک دن تشریف لائے، دیکھا کہ ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہی ہیں. کہا کہ بی بی ایسا لگتا ہے آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے. کہا یا علی میرے قریب بیٹھ جائیے. قریب بٹھایا. کہا یا علی جانے کا وقت آ گیا، رخصت کا وقت آ گیا. میرے بابا خواب میں تشریف لائے تھے، کہہ رہے تھے فاطمہ مصیبت کے دن ختم ہو گئے، فاطمہ میں اور تمہاری اماں جنت میں تمہاری انتظار کر رہے ہیں، استقبال کی تیاریاں ہیں، آجا میری بیٹی آجا. میں اتنا سننا تھا. علی تڑپ کے روئے اور کہا زہرا مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی جاؤ گی. شہزادی نے میں ایک جملہ کہا یا علی میں نے آپ کو اللہ کے سپرد کیا. اور اس کے بعد بی بی نے وصیتیں کرنی شروع کی. میں 2-3 جملے سناتا ہوں. وصیتیں کرنی شروع کی کہ یا علی میری قبر کو تنہا نہ چھوڑیے گا، کبھی کبھی آ کے تلاوت قرآن کر دیا کیجیے گا. یا علی اس شیشے میں وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا میں بہائے ہیں، اس شیشے کو میرے کفن میں شامل کر دیجیے گا. اس کے بعد ایک تحریری وصیت دی کہ یا علی یہ وصیت آپ کو دیتی ہوں، آپ انہیں میری آنے والی اولادوں کو یہ وصیت کر کے دیجیے گا کہ ایک کے بعد ایک میری نسل میں یہ وصیت پہنچتے رہے. جانتے ہیں وہ تحریری وصیت کیا تھی؟ کبھی بھی اس میں کیا لکھا ہے کہ یا علی قیامت تک آنے والے میرے شیعوں پر میرا سلام. اے بی بی ہماری زبانیں تو اس لائق بھی نہیں کہ آپ کو جواب سلام دے سکیں. اے بی بی ہمارے لیے اپنی شفاعت کے دروازے کھول دیجیے گا. بس ختم مجلس سنیے گا. نہ جانے کیسا اجر رسالت ادا کیا تھا امت نے کہ بی بی جب روضہ رسول پہ جاتی تھی تو کئی مرتبہ زمین پر بیٹھتی تھی، روضہ رسول تک جایا نہ جاتا تھا. اور 2 جملے ہیں جو شہزادی کے بس سناتا ہوں. ایک جملہ یہ کہ شہزادی کہتی ہیں اے بابا وقت گزرنے کے ساتھ مرنے والے کا غم کم ہو جاتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کا غم اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اے بابا آپ کا غم بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک جملہ. اور دوسرا جملہ اتنے مصائب ہوئے مگر فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میں بابا سے شکایت کروں گی، مگر جب مولا نے آگے کہا فاطمہ یہ مدینہ
مدینے والے آپ کی شکایت لائے ہیں، یہ کہتے ہیں یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ بدطلب کے کہا یا علی میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی کہ آپ کی بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا، وہاں غربتا آزادارو۔ ارے کیسے کوئی اس بی بی، کیا مسائل تھے جو شہزادی میں پڑ گئے۔ بس آخری فقرہ سنیے گا۔ اسما کہتی، جناب اسما کا بیان سن لیجئے۔ اسما کہتی ہے کہ جب میری بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی اور مولا علی گھر میں تشریف لائے، شہزادی نے وصیت کی تھی یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا۔ کہا علی غسل کے لیے آئے، ایک مرتبہ مجھ سے کہا اسما رونا مگر زور سے نہ رونا، اس لیے کہ میرے یتیم بچے میں اسما کہتی ہیں مجھ سے رونا ضبط نہ ہوتا تھا، لہذا میں نے اپنے منہ میں کپڑا رکھ دیا تاکہ آواز نہ نکلے۔ کہا ابھی کچھ دیر گزری تھی جو علی مجھے رونے سے روک رہے تھے، ان کی چیخ بلند ہوئی، میں تڑپ گئی۔ میں نے کہا اے مولا آپ کے رونے کا سبب، کہا اے اسما فاطمہ نے سب کچھ چھپا لیا، پسلیاں شکستہ، زخم کا نشان موجود، آئے فاطمہ وآخر سيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہی سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جائیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غائب سے عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ وہاں جہاں۔ بار الہی اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرما۔ بار الہی جو روزگار کی الجھنوں میں ہیں ان کو بہترین روزگار عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ شافیہ زینب بنت زکی حیدر مرحوم کی روح کو احسان۔ بسم اللہ۔